صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا الہ درود و سلام امام الانبیاء و خطیب الانبیاء دونوں جہان دی سردار شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساتھ گرامی تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خطبہ جمعہ المبارک کا آغاز ہو چکی ہے اور مسجد کے اندر ماسوائے 3-4 آدمیاں دے کوئی موجود نہیں، تو بحیثیت مسلمان ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ ساڈیاں مساجد نمازیاں تو خالی نہیں، ساڈیاں مسجداں کے اندر رش موجود نہیں، حالانکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے اور جس قدر موت تیز ہو گئی اور جس قدر فتنے لگاتار زمین کی طرف آ رہے ہیں، سانو چاہیے کہ اسی مسجداں کو اپنی جائے بنا لیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جمعہ روز نہیں ہوتا بلکہ ایک ہفتے بعد ایک دن خاص ہے جس کے اندر مسلمانوں نے اجتماعی عبادت کرنی ہوتی، لیکن من حیث القول اسی اس قدر گر چکے ہیں کہ اسی اس عظیم دن کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اللہ سب ہدایت نصیب فرمائے۔ محترم بھائیو اور بزرگو، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور عظیم تخلیق ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت کاملہ کا منقولہ ثبوت ہے۔ جس طرح بھی تسی اپنی نگاہ کو دلاؤ تسی اللہ تعالیٰ دنیا نعمتاں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ دنیا رحمتاں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ دنیا بنائیاں ہوئی چیزاں دیکھو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تمہارے اندروں کوئی لوگ اللہ دنیا نعمتاں گننا چاہنا تے وہ اللہ تعالیٰ دنیا نعمتاں گن نہیں سکتے، اتنیاں بڑی آسمان دے موجودیاں نعمتاں زمین دے سینے تے موجود ہیں۔ اللہ اکبر اور انہاں نعمتاں دے اندر ایک نعمت موسم کا بدلنا، موسماں دیا تبدیلیاں بھی اللہ کی نعمتاں دے اندر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جس طرح انسانی مزاج ایک جیسے نہیں، انسانی رنگ سارے ایک جیسے نہیں، رنگاں کے اندر بھی اختلاف ہے، ہر بندے کا رنگ مختلف ہے، ہر بندے کا مزاج مختلف ہے، ہر بندے کا طریقہ گفتگو مختلف ہے۔ تو اس طرح موسموں کے اندر اختلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقیاں کے
اپنی خاص رحمت فرمائیے کہ بر صغیر پاک و ہند علاقیاں دے اندر اللہ نے سانو 4 موسماں دے نال نوازیا. گرمی بھی ان علاقیاں دے اندر پڑتی ہے، سردی کا موسم بھی ان علاقیاں دے اندر آتا ہے. اس طرح موسم بہار بھی اللہ نے سانو نصیب فرمایا اور ان علاقیاں تے اللہ نے موسم خزاں بھی رکھا. اللہ اکبر اللہ. ورنہ دنیا کو نظر دوڑاؤ کتنی ایسے ممالک نے جنہاں کے اندر ہمیشہ سردی رہتی ہے، کتنی ایسے ممالک نے جنہاں کے اندر مسلسل گرمی رہتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کے سامنے 4 موسماں دے نوازے ہیں. الحمدللہ. تو جس طرح موسم بدلتے ہیں تے نال دینی مسائل بھی تشکیل ہوتے ہیں. دین کے اندر جڑیاں انسان کو رشتہ ملیاں نے انہاں رشتہ میں بھی بدلنا ہے، کیونکہ موسم چینج ہو گیا. آج موسم کے اپنے مسائل. اللہ اکبر اللہ. تو میرے محترم بھائیو، چونکہ سردی کا آغاز ہو چکے ہیں، اس سردی میں کچھ مسائل ہیں جڑے آج دے انشاءاللہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کرا گا. دعا کر اللہ آپ سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما. سردی دی وجہ کیا ہے؟ یہ موسم کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یہ دی وجہ اللہ کے وحی نے خود فرمائی. آقا علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ، ایک دن جہنم نے اللہ کے سامنے شکوہ کیتا، شکایت کی تھی، اور کیا ربی آقالا بعضی بعضا، اے میرے اللہ میرے اندر کنیا سالہ کو آگ جل گئی اور اس آگ نے میرا بعد حصہ ختم کر چھڑیا، بعد حصہ جلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اکالا بعضا کہ اللہ جہنم دی آگ نے میرا آدھا حصہ کھا دیتا ہے. اللہ سونے مینوں بھی کوئی اجازت دیو کس چیز دی کہ میں سانس لے سکا. اتلا چل رہا ہے، اتلا بند کر دے اندر دے چلو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَآذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ نے جہنم نو 2 سانس لین دی اجازت فرما دیتی. نفس فی شتاء و نفس فی صیف، ایک سانس گرمی دے اندر اور ایک سانس سردی دے اندر اللہ نے جہنم نو اجازت دے دیتی. اور تسی دیکھتے ہو کہ جب جہنم سانس لیتی ہے گرمی آ جاتی ہے، اور دوسرا جب سانس لیتی ہے ان علاقیاں دے اندر سردی آ جاتی ہے. اللہ کے بولو دعا کریا کرو اللہ جہنم کی ٹھنڈ کو بھی بچائے اور جہنم کی گرمی کو بھی محفوظ فرمائے. اللہ جہنم کی گرمی کو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ اور کرتے کیونکہ بات ہے ہی نہیں صحیح تھے نارملی چلن دی. بالکل جہنم دی گرمی کو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ سانو جہنم دی سردی کو بھی محفوظ فرمائے. جہنم کے اندر سرد علاقے بھی ایک کے ساتھ جہنم گرم ہی، جہنم کے اندر سردی بھی بہت زیادہ ہے. اس واسطے جہنم 2 سانس لیتی ہے کہ گرمی کے اندر اور ایک سردی کے اندر. تو ہمیں پتا ہے
ان علاقوں کے اندر گرمی کس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جب سردی پڑتی ہے سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جہنم کا سانس ہے، جس جہنم کا سانس اتنا زیادہ ہے کہ جون جولائی کے مہینے کے اندر بندہ باہر کو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور دسمبر اور جنوری کے آغاز کی سردی عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میرے محترم بھائیو، جہنم کا سانس ہے، جس جہنم کا سانس اتنا مہلک ہے، اتنا تباہ کرنے، دسو اس جہنم کے اندر جو سوچ دیتا جائے گا اس انسان کا حالت کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، اس موسم کے بڑے مسائل ہیں کہ جنہ مسائل میں تمہانوں اور مینوں سمجھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ اسی انہاں مسائل کو سمجھ لئیے سارے واسطے یہ موسم کو گزارنا آسان ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتاں کو بھی عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آؤ ذرا جہاں قرآن کے غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تو سارے لوگوں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری اور تساعد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ کا قرآن زبان دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں، اللہ تعالیٰ اس زمین دا خالق ہے، اللہ اس زمین دا مالک ہے، اللہ ان زمینہ دا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، آج جنیاں بھی تیرے نعمتاں نظر آندیاں نے، اے جننے بلند اور بالا پہاڑ نے، اے جنیاں فضاواں نے، جنیاں کہکشاواں نے، اللہ فرماتے ہیں انہاں ساریاں دا خالق میں آ، انہاں ساریاں دا مالک میں آ۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نو بنان والا میں آ، حالے بھی تینوں یقین نہیں ہوتا، حالے بھی تینوں اعتماد نہیں ہوتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندیا تینوں اپنے کریم رب دے بارے کنے بھٹکا دیتا ہے، کنے تینوں جناب اللہ دے بارے غلط رستے دا راہی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندیا میریاں نشانیاں تے ویکھ، دن چڑھدا ہے شاماں پیندیاں نے، دن ختم ہو جاندا ہے، رات دا آغاز ہو جاندا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاندا ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بھی میری قدرت دا منہ دا ثبوت ہے، اے بھی میری قدرت دی شاہکاری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے، راتاں بنائیاں نے، موسم بنائے نے، یہ ساریاں اللہ دیا نعمتاں نے انساناں واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او میرا رب گرمیاں دا ہی مالک ہے، میرا رب خزاں دا ہی مالک ہے، میرا رب بہار دا ہی مالک ہے، او تیرا اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے نا، او چنگی پلی گرمی دے وچ ٹھنڈ پا دے تے اس مالک دی مرضی چنگی پلی سردی کے اندر گرمی بنا دے جو میرے مالک دی اختیار دے اندر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں، اے جڑا موسم ہے سردیاں دا، یہ بڑا عظیم موسم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا جلیل القدر صحابی، میرے نبی دا عظیم صحابی، اللہ اکبر، اللہ فرماتے سن الشتاء ربیع المومن، لوگوں جنیاں سردیاں نے نا ای مومن واسطے بہار دا موسم ہے، ای مومن واسطے بہار ہے، اللہ اللہ کیویں بہار ہے، کسر نہار فسام وطال لیل فقام، فرمایا بہار سورجاں تو دل چھوٹا ہوتا ہے تے مومن روزہ رکھ لیندا ہے، مومن اللہ واسطے روزہ رکھ لیندا ہے، کیوں دل چھوٹا جائے بڑی جلدی شام ہو جانی ہے، اللہ اکبر، اللہ روزہ رکھ لیندا ہے، اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب بندے نے ایک دن دا روزہ رکھ لیا، توجہ دینا، ایک دن دا روزہ نفلی رکھ لیا اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی خوشنودی واسطے، اللہ کو راضی کرنے واسطے، ایک دن دا روزہ رکھ لیا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روزے دی وجہ نہ اس بندے دے چہرے کو 70 سالہ واسطے جہنم تو دور کر دیندے نے، صرف ایک روزہ اللہ کی رضا واسطے، نفلی روزہ فرض کی گل نہیں، فرضی روزہ کے نام ہی بڑا ہے، صرف ایک روزے کی وجہ سے 70 خلیفہ کہ اللہ اس بندے دے چہرے کو 70 سالہ واسطے جہنم تو دور کر دیتے، فرمایا مومن واسطے اس سردی کا مہینہ بہار اس وجہ سے کہ دل چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھ لے، اللہ اکبر، اللہ اور اگے فرمایا وَتَعَلَ اللَّيْلُ فَقَامَ فَتَعَلَ اللَّيْلُ فَقَامَ، دوسرے نمبر دے فرماتے نے بہار اس وجہ تو ہے سردیاں دیا جناب علی سردیاں دا موسم، مومن واسطے بہار کیوں ہے؟ فرمایا دی رات بڑی لمبی ہوندی ہے تے مومن جڑا ہے نا وہ ساری رات سو کے نہیں گزاردا، مومن بستری دا یار نہیں ہوندا، مومن ملائم گدیاں دا یار نہیں ہوندا، مومن تیاری نبھاوندا ہے آسمان دے رب دے نال، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا اللہ فرمائے سورہ سجدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جڑے میرے بندے نے نا وہ ساری رات سوتے نہیں رہندے، وہ ساری رات نرم تے گرم بستریاں تے پرودا نہیں رہندے، بلکہ اتی مراد جدوں دی نا وہ اپنے بستریاں نو چھڈ دیندے نے، وہ اپنے بستریاں نو بلا دیندے نے تے اٹھ کے وضو کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ اپنے رب کو معافیاں مانگدے نے، اپنے رب کو التجا کردے نے، اللہ اکبر، اللہ کا دل اس واسطے فرمایا کہ جڑا جناب علی سردیاں دا موسم ہے نا اے بہار مومن واسطے تہجد دا اہتمام کردا ہے مومن، اللہ اکبر، اللہ کا نام دے لوگ یہ تہجد دی نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، فرض نہیں نفلی نماز ہے لیکن اللہ کی محبوب نماز ہے، تیری نصیب بھی اللہ کے محبوب بندیاں ہوتی، ہر بندے کی نماز نصیب نہیں ہوتی، یہ مقدرہ وعدے اٹھتے ہیں جب پورا جہان سنتا ہوتا ہے وہ اپنے رحمان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نوجوان تھا تو میں مسجد نبوی کے وچ سوندا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر میں دیکھا کہ میں جنت کے وچ چلدا پھردا ہاں، دو فرشتے آئے نے انہاں مینوں پکڑیا کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے، فرماتے ہیں میں ڈر گیا،
تو فرماتے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ عبداللہ پریشان نہ ہو، وہ جگہ تیرے واسطے نہیں، تو نبی دا غلام ہے، تو نبی دا صحابی ہے۔ فرماتے ہیں انہاں کو خواب میں دیکھا تو میری جان اگڑ گئی، میں بیدار ہو گیا تو پریشان تھا، تو چلتا چلتا میں اپنی بہن دے کول گیا جڑی محمد رسول اللہ کی بیوی ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے میرے کو پوچھا عبداللہ تو پریشان نظر آئے؟ فرمایا بہنا میں اس طرح خواب دیکھا تو میں اس خواب کی وجہ تو پریشان ہوں، تسی نہیں کرو نا اس خواب کی تعبیر محمد رسول اللہ کو پوچھو۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، ماں کی حفصہ نے خواب سنایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کانا یصلی باللیل۔ حفصہ تیرا پڑھا عبداللہ بڑا چل رہا ہے، بڑا نیک نوجوان ہے، کاش کے وہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دے، وہ تہجد پڑھنے بھی شروع کر دے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے کلمے جب سنے، انہاں دے بیٹے سیدنا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم ہے جدوں کہ میرے ابو نے جملے سنے سن پھر میں اپنے ابو کو کبھی بستر تے ستیا ہے نہیں دیکھی، بلکہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر غالباً 80 یا 84 سال اس خواب کے بعد زندہ رہے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ سیدنا عبداللہ کی تہجد کی نماز رہ گئی۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا۔ سانو دین بڑا آئلہ ملا سی، اسی گپاں شپاں کے اندر اور سو کے اندر اور تہجد وہی پڑے گا نا جڑا بر وقت عشاء پڑھ کے سو جائے گا۔ جنہ 10 15 جناب علی قسطاں پڑھا کے ڈرامیاں دیاں دیکھ کے سونا ہے، انہاں نوں تہجد کی نماز کیویں نصیب ہوئی؟ افسوس کہ سارے کوئی وقت دینا ہے اسی ضائع کر رہے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی نوں کسی نوجوان نے آخیا آج 2 منٹ گپ شپ لا لینے تھوڑی دیر بیٹھ جانے تو اللہ کے ولی نے فرمایا امسک الشمس حتی اکلمک، سورج نماز رک جائے میں اتنی دیر تک میں گپ شپ لا لوں۔ مسلمان کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ضائع کرے موویاں تے ڈرامیاں تے اور گپا شپا تے۔ سب تو بہترین امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سب تو زیادہ نفع مند تجارت ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سب تو نفع مند تجارت ہے، اور سب تو نقصان دہ تجارت ہے ذکر الناس، لوگوں کا ذکر کرنا۔ اسی ڈیریا میں بہت زیادہ مسجد نے فلاں بندے نے نہیں کیتا ہے پتہ نہیں کی اسی سنا جانے لوگوں کا ذکر کرنے جی سب کو نقصان دے تجارت ہے، وہ تجارت نہیں کرتے جی سب کو رہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا افسا تیرا ویر بڑا چنگا ہے، تیرا ویر بڑی شان والا ہے، کاش کے تہجد کا نمازی بن جائے، کاش کے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں اے جناب علی بڑی عظیم نماز ہے۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ایسے میاں بیوی نے 2 ایسے جوڑے میں
جنات آسمان دا رب بھی مسکرا پیندا ہے، جنات اللہ بھی جناب علی ہس پیندے نے، او کیڑا جوڑا ہے نال میرے نبی دی دعا بھی ہے، اللہ نہ تے رحم کرے، رحم اللہ رجلا من قام من اللیل، فرمایا اس بندے تے اللہ رحم کرے جڑا بندہ رات نو تہجد ویلے اٹھدا ہے، اٹھ کے وضو کردا ہے، نال اپنی بیوی نو بھی اٹھاندا ہے، بیوی نہیں اٹھنی، پانی دے چھٹے لے کے دے چہرے تے ماردا ہے، اللہ دی بندیے اٹھنا، رب دے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ اللہ دے سامنے کھڑے ہو جائیے، نیک لوگاں دے قافلے بڑے دور چلے گئے نے، نیک لوگاں دے قافلے بڑا سفر کر گئے نے، اسی بھی کھڑے ہوئیے نا، اپنے رب کو منا لئیے، اپنے رب دے سامنے اپنی زمین نے ہاتھ جھکا لئیے، فرمایا بیگم اٹھ بھی نہیں، پانی دے چھٹے لے لے دے چہرے تے ماردا ہے، اللہ دی بندی اٹھ جا، فرمایا انہاں دوواں دا اللہ دے سامنے کھڑے ہون واسطے تیار ہونا، ایک دوسرے نوں جگانا، ایک دوسرے دے چہرے تے چھینٹے مارنا، تاکہ اللہ دے سامنے کھڑے ہو جائیے، اساڈی تہجد نہ رہ جائے۔ میرے نبی فرماندے نے رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے تے رحم کرے، میں محمد دی دعا ہے، نال فرمایا کہ اللہ نو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ نو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالی انہاں دونوں میاں بیوی دی محبت رب دے نال ویکھ کے اللہ آسمان تے مسکرا پندے نے، اللہ آسمان تے ہس پیندے، کاش کہ ہو جوڑے اللہ بنا دے، اللہ کے مشکل کوئی نہیں، لیکن یہ وہ جو جوڑے نابید نے، بڑا فقدان ہے، پنڈاں دے پنڈ اور جناب علی ضلع دے ضلع خالی ہو گئے نے، وہ جو جوڑا کو لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، تہجد واسطے کون گزار ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، یہ بڑی اہم نماز ہے، یہ بڑی اعلیٰ نماز ہے، یہ بڑی عرفہ نماز ہے، اللہ کے بندے رات لمبی ہے، دن چھوٹا ہے، نیکیاں کما لو، رات نو جناب علی تہجد پڑھ کے صبح اللہ واسطے روزہ رکھ کے، اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، دنیا مگر جیسی ساری لگیاں، مولوی تا، علامہ تا، آمی بلدہ تا، سارے دنیا کماؤ سے لگیاں، لیکن ویر جی کسی نے تو آتے اندروں پوچھئے، موقع ہے تو آتے اندروں کوئی ملازمی بیٹھا ہے، موقع ہے تو آتے اندروں جنابی کوئی کاروباری بھی ہوئے، تو آتے اندروں کوئی جنابی بزنس مین بھی ہوئے اور پہلی بننے کا کام کرنے والا بھی ہوئے، جنہوں بھی پوچھئے نا کہ اللہ کے بندیا صبح 7 بجے ڈیوٹی تے کیوں جانا ہے؟ جی بیوی ہے، بچے نے، بچیاں نو کھوانا ہے، بچیاں نو پیانا ہے، اللہ اکبر، اللہ مزدور کو پوچھا جائے کہ 10-12 منزلہ پہ اتنا بڑا وزنی دافرہ ہے کہ کیویں چڑھ جانا ہے؟ جی بچیاں واسطے کمانا ہے نا، نکے نکے بچے نے، جی اگر کام نہ کریے تو نہ کتوں کھلاواں گے؟ ملازم کو پوچھا جائے 8 بجے کیوں ڈیوٹی تے پہنچ جانا ہے؟ جی بچیاں واسطے کمانا ہے، او اللہ دیا بندیا، بچے بچے بچے، بیوی بیوی، اے جناب علی بیوی بچے نہ کرتا ہوا پر کچھ اپنے لئی کمانا، کچھ اپنے لئی بھی جوڑنا، کچھ اپنے لئی بھی ذخیرہ کر، اتنا بیوی تے بچیاں نے تیرے کام نہیں ہونا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب حساب و کتاب جناب شروع ہو جائے گا نا، ایک بندہ آئے گا، وہ نام اعمال کے اندر نیکیاں بھی نہیں گناہ بھی نہیں، وزن کیتا جائے گا، نیکیاں تے گناہاں دا وزن برابر ہو جائے گا، اللہ فرمان گے اے میرے بندے جانا ایک نیکی لے کے آ، ایک نیکی لے کے آ، اللہ اکبر، اللہ اگر نیکی نہیں لگے گی نا تو مقام میں عراق
کھڑا ہے، عراف تے کچھ لوگ کھڑے نے انہاں دے نال جا کے کھڑا ہوگا۔ او صاحب عراف کون ہے کہ جنہاں دیاں نیکیاں تے گناہ برابر نے، جنت تے جہنم دے درمیان ایک ٹیلے تے اللہ انہاں کھڑے کر دے گا۔ کدی جنت دیاں نعمتاں ویکھڑ گے، کدی جہنم دے عذاب ویکھڑ گے تے دعا کرن گے اللہ سانو تے نہ بھیجی، سانو جنت والے بھیج دئی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا نیکی لب کے لیا یہ چل پے گا۔ اللہ اکبر، اللہ چلدا چلدا پوری کائنات دا پورے میدان محشر دا چکر لگا لے گا، کدے دے مامی بھی نظر آن گے، کدے دے سجن تے متر بھی آن گے، جنہاں دے نال رہ کے رب دیاں نافرمانیاں کردا رہیا، جنہاں دے نال جناب پہلی راتاں کریاں تے بدانا دے وچ گزاردا رہیا، انہاں نوں بھی جا کے کہے گا یارو آپاں کٹھے رہے آ ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی، ایک نیکی لب جائے نا تے میں جنت وچ ٹر جاؤں گا۔ اللہ اللہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، چلتا چلتا آ جائے گے اپنے گناہ دے کول، او بھراو میں بڑا سا تسی نکے ساڈے، میں بڑیاں محنتاں کیتیاں، میں سب سمندر پار چلا گیا تواڈے واسطے کماؤ واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ آج مینوں ایک نیکی دی لوڑ پے گئی ہے، ذرا مجھے نیکی دیو نا میرا انجام جنت بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا فرار نہیں دیں گے، یوم یفر الفرار ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے ماں باپ دے بلا جائے گا، ابو جی امی جان ایک نیکی دی لوڑ پے گئی ہے مینوں دے دیو، او ماں جڑی تیرے تو جان وار دیے، او باپ او جڑے تیرے جملے نکلن دا انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا کدے کوئی گل کرے تو میں وہ جناب علی چیز لے کے دیاں۔ اللہ اللہ ایک باپ تے ماں بھی کہن گے اللہ کے پیار نہ کر دے ماں باپ، تو ڈگ پوے تے ماں کے دی ماں مر جائے میرے بیٹے نو کچھ نہ ہوئے، لیکن کل قیامت دے دن اے ہوئی ماں اے ہوئی باپ ایک نیکی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر آ جائے گا بیوی کو اپنی اولاد کو، میری بیگم میں تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، کدے بہنا بھرا بھی مینوں چھڈنے پے تیرے واسطے میں چھڈ دتے۔ اللہ اللہ میں تیرے واسطے کی نہیں کیتا، ڈش لوا کے دتی تینوں کتنا لوا کے دتیاں، تینوں جناب پہلی ڈرامے بخائے تیرے واسطے سارا کچھ کیتا، دن رات تیرے میں جناب پہلی تیرا کہنا منتا رہا، اج نیکی دی لوڑ مینوں دے دیو۔ بیگم بھی انکار کر دے گی، اپنی اولاد کو جائے گا، بچے بھی انکار کر دیں گے۔ سنیے نوجوان، سنیے میرا محترم ویر جڑا بیوی بچیاں واسطے نمازاں بھی چھڈ دیندا ہے، جنوں بیوی بچیاں واسطے تہجداں بھی یاد نہیں، جنوں قیام تے صیام بھی یاد نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہو کے اللہ کے دربار چا جائے گا، اللہ آج سارے منہ پھیر لیا ہے، آج سارے بیگانے ہو گئے نے، آج سارے جناب دشمن ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ویر جی ایک نیکی ہے جنہوں جہنم کا بادل بنا دینا ہے۔ محترم بھائیو انہاں نیکیاں کا خیال کرو، یہ وقت صدا نہیں ہونے، صدا نامی براتی جدیاں وعدہ نہیں ہونیاں، صدا تمہاروں دسنا لیا نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے نیکیاں کا خیال کرو، راتوں قیام کریا کرو، چاہے 2 رکعتاں ادا کر لو، صبح روزہ رکھیا کرو، دن بڑا چھوٹا ہے چاہے جناب ہفتے کے اندر ایک رکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں یہ سب تمہاری ملامت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن لوگوں الشتاء غنیمت العابدین، لوگوں اجلی سردی نا عبادت کرنے والوں واسطے غنیمت ہے، لیکن یہ نہ واسطے جنہ کرنی
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا عمر تو سونا مل کے نہیں؟ فرماتے ہیں جی عمر دنے سو گیا عمر کی بیایا کا نقصان ہے، جی عمر رات میں سو گیا تو عمر کی ذات کا نقصان ہے۔ کیوں؟ وہ ساری رات سوتے نہیں سا کر کے تاکہ جا تھا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اے اٹھتے نہیں سن۔ اگر بندہ پوری زندگی رات میں 4 گھنٹے سو جائے تو نیند پوری ہے، لیکن کتنے 7:15 عشاء ہو جاتی ہے اور کتنے 5:30 فجر ہوتی ہے۔ کبھی اندازہ لگایا ہے ایک گھنٹیاں کے اندروں اگر منٹاں کے وچوں ایک سیکنڈ کا بھی اللہ حساب